أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك ومن عاقب بمثل عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الله أنزل السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک، یہ تو معاملہ ہے ایمان والوں کا اور کافروں کا، ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لینصرنہ اللہ ان اللہ لعفو غفور۔ پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا جو قیامت کے دن معاملہ ہوگا، ان کو جو اللہ تعالیٰ نعمتیں اور جزا دیں گے اس کا ذکر فرمایا، اور کافروں کو جو سزا ملے گی، جو عذاب دیا جائے گا اس کا ذکر فرمایا۔ ذالک کا اشارہ جو ہے وہ اسی طرف ہے کہ یہ تو معاملہ ہوگا قیامت کے دن ایمان والوں کے ساتھ اور کافروں کے ساتھ۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے نصیحت فرمائی ہے مسلمانوں کو، لیکن وہ ایک قاعدہ اور قانون ہے جو اللہ نے بتا دیا ہے، چونکہ اس آیت میں، اس سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اجازت دی تھی جہاد کی، اس سے پہلے جہاد کی اجازت نہیں تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ میں آیت نازل فرمائی کہ اب تمہیں اجازت دی جاتی ہے قتال کی ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے ظلم کے ساتھ تمہارے گھروں سے نکالا ہے اور تم پہ زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے تم پہ، ان کے خلاف جہاد کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اجازت دی جاتی ہے۔ اب اس آیت کا تعلق جو ہے نا وہ اسی حکم کے ساتھ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے قتال کا ایک طرح سے قاعدہ بتایا ہے کہ قتال میں تمہارا یا کافروں کے خلاف جہاد میں تمہارا معاملہ کیسے ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ من عاقبہ، جو آدمی بدلہ لے بمثل ما عوقب بہ، اتنا ہی جتنی اس کے ساتھ زیادتی کی گئی، جتنا اس کے ساتھ ظلم کیا گیا، پھر تو معاملہ ٹھیک ہے۔ ثم بغی علیہ، لیکن بدلہ لیتے ہوئے اگر وہ زیادتی کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ لینصرنہ اللہ، تو اللہ پھر دوسرے گروہ کی مدد فرمائے گا جس پہ ظلم کیا گیا ہے، جو مظلوم ہے۔
مسلمانوں کو جو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی قتال کی، وہ بھی تو اسی لیے دی کہ ان پہ ظلم ہو رہا ہے اور ان کو ظلم کا بدلہ لینے کی اجازت دی گئی۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے قتال کا جو تھا نا ادب یا قتال کا طریقہ یا قتال کے دوران جو پابندیاں تھیں ان کا ذکر فرمایا کہ تم نے بدلہ اتنا ہی لینا ہے کافروں سے جتنی تمہارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے۔ اگر تم بدلہ اس سے زیادہ لوگے تو پھر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ نہیں، پھر کافروں کے ساتھ ہوگی۔ یہ کافروں کے ساتھ اللہ کی مدد اس لیے نہیں کہ وہ کافر ہے، بلکہ یہ معاملہ ہے ظلم کا، کہ ظلم جو ہے وہ اسلام امن کا اور سلامتی کا دین ہے۔ اسلام کسی کے اوپر بھی ظلم برداشت نہیں کرتا، خواہ وہ کافر اور مشرک ہی کیوں نہ ہو۔ کافروں پہ بھی اور مشرکوں پہ اس لیے ظلم اور زیادتی نہیں کی جا سکتی کہ وہ کافر اور مشرک ہے، یا ان کے خلاف لڑائی اور قتال اور جہاد اس لیے نہیں کیا جائے گا کہ وہ کافر اور مشرک ہے، بلکہ وہ کافر جو اسلام کا راستہ روکیں گے، اسلام کے خلاف سازشیں کریں گے، ان کے خلاف جہاد کرنے کا حکم ہے۔ جو بے ضرر کافر ہوں گے، جو اسلام کا راستہ نہیں روکتے، یا جن کو مسلمانوں سے اس طرح کی دشمنی نہیں ہے، اسلام سے دشمنی نہیں ہے، اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کرتے ہیں، ایسے کافروں سے کے خلاف جہاد کرنا یا ان پہ ظلم اور زیادتی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاد کرتے ہوئے یہ بات واضح فرما دی کہ مسلمانوں کی طرف سے ظلم اور زیادتی نہیں ہونی چاہیے قتال کے دوران، جہاد کے دوران، اور بدلہ اتنا ہی لو جتنا انہوں نے تم پہ ظلم کیا ہے۔ اب ویسے تو اللہ تعالیٰ نے یہ جہاد کے حوالے سے بات ارشاد فرمائی ہے، اور جہاد کے حوالے سے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات دیں، جو لشکر جاتے تھے یا غزوے پہ جو صحابہ کرام روانہ ہوتے تھے، ان کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایات دیتے تھے، وہ ہدایات بالکل یہی تھیں کہ کسی کافر یا مشرک پہ ناروا زیادتی اور ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ جنگ سے یا قتال سے لا تعلق رہنے والے ہوں، میں نے جس طرح گزارش کی کہ جو بے ضرر کافر ہے ان سے اراد کیا جائے گا، ان کے خلاف قتال اور جہاد نہیں کیا جائے گا۔ اور وہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ وہ بچے، وہ عورتیں، معذور، بیمار اور مزدور جو قتال میں حصہ نہیں لیتے، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنی، ان کو قتل نہیں کرنا، ان کو کوئی گزند اور تکلیف نہیں دینی۔ مطلب یہ ہے کہ جنگ کے دوران بھی یہی مسئلہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ بالکل اسلامتی کا اور امن کا دین ہے، اور یہ بہت زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ اس چیز کو بہت زیادہ اجاگر کیا جائے کہ اسلام جو ہے وہ انتقامی۔ اب دیکھیں نا، تاریخ کا اگر مطالعہ کیا جائے، ہزار سال سے زائد عرصہ تک مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، اور اس ہزار سال سے زائد کا عرصہ جو ہے اس میں ایک بھی جنگ عظیم نہیں ہوئی۔ یہ جنگ عظیم 200-300 سال کا جو عرصہ کفار کو ملا ہے، یہ جتنی بھی جنگیں تباہ کن ہوئی ہیں جن میں لاکھوں افراد کو تحت کیا گیا ہے اور لاکھوں افراد کو بڑی بے دردی اور سفاکی کے ساتھ قتل کیا گیا ہے، وہ ساری جنگیں اس دوران ہوئی ہیں جب یہ جو ہے دنیا کی امامت یا منصب قیادت جو ہے وہ کافروں کے پاس آیا ہے۔ تو ساری جنگیں اور ساری ہلاکتیں اور ساری بربادی اس وقت ہوئی ہے۔ اس سے پہلے جتنی جنگیں بھی ہیں وہ صرف ایسی تھیں کہ جہاں کہیں اسلام کے راستے میں رکاوٹ آئی مسلمانوں کو، تو اس وقت مسلمانوں نے جہاد کیا، اور ابتداً جو اجازت دی گئی 12-13 سال کے بعد وہ بھی اسی انداز میں تھی کہ اب انہوں نے انتہا کر دی ہے اسلام کا راستہ روکنے کے لیے، لہٰذا اب ان کے خلاف قتال کرنے کی تمہیں اجازت دی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود بہت سی پابندیاں اور بہت سی شرائط لگا دیں کہ قتال تم نے کرنا ہے،
تو کسی بے ضرر انسان کے ساتھ زیادتی یا ظلم نہیں کرنا، اس کو قتل نہیں کرنا، عورت کو قتل نہ کیا جائے، معذور آدمیوں کو قتل نہ کیا جائے، بچوں کو قتل نہ کیا جائے، حتیٰ کہ فرمایا کہ جو مزدور ہیں، مزدوری کر کے اپنی روزی کماتے ہیں، ان کو قتل نہ کیا جائے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی آدمی قتال کے دوران بھی فرمایا کہ کسی آدمی کا انتقام اس قدر تمہارے اوپر غالب نہ آ جائے کہ قتل کرنے کے بعد تم اس کا مسئلہ کرو، اس کے اعضاء کاٹ دو یا اس کی ہڈیاں وغیرہ توڑ دو۔ اسی طرح فرمایا کہ اگر دشمن پہ تمہیں غلبہ مل جاتا ہے اور تمہارے خلاف وہ کاروائی کرنے والا ہے، قتال کرنے والا ہے، جنگ کرنے والا ہے، اور تم اس کو پکڑ لیتے ہو، تمہیں غلبہ مل جاتا ہے، تو فرمایا کہ اس کو قتل تو کر سکتے ہو لیکن اذیت دے کے قتل نہ کرو۔ قتل کرنے سے پہلے اس کو اذیت نہ دو، اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ یہ ساری ہدایات جو ہیں یہ اسلام نے دی ہیں۔ اور پھر یہ معاملہ جو تھا یہ تو قتال کے حوالے سے ہے، اور اس کے سیاق و سباق آیت کا یہی ہے کہ قتال کے دوران زیادتی نہ کی جائے، اور اگر زیادتی مسلمانوں کی طرف سے ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ کافروں کی مدد کرے گا، مسلمانوں کی مدد نہیں کرے گا۔ جب تک زیادتی کافروں کی طرف سے ہے تب تک اللہ تعالیٰ کی نصرت جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہے، لیکن اگر مسلمانوں کی طرف سے زیادتی ہوگی، ظلم ہوگا، تو پھر اللہ کی نصرت مسلمانوں سے ختم ہو جائے گی، اور اللہ کی مدد نصرت جو ہے وہ کافروں کے ساتھ ہو جائے گی۔ یہ جنگ کے آداب کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بعض اشیاء فرما دی، لیکن اس بات کا ہماری ذاتی زندگیوں سے بھی بہت گہرا تعلق ہے۔ ہماری ذاتی اصل میں جو جنگوں کے معاملات ہیں، ظاہر ہے وہ تو ہر وقت بھی نہیں ہوتے، اور پھر وہ حکومتوں کے ساتھ معاملات ہیں، لیکن یہ جو آیات ہیں، ان آیات سے خود ہمیں بھی سبق حاصل کرنا چاہیے۔ لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، جھگڑے بھی ہوتے ہیں، بھائی بھائی میں ہو جاتے ہیں، میاں بیوی میں ہو جاتے ہیں، اور پھر دوست احباب میں بھی ہو جاتے ہیں۔ وہاں بھی جو کلیہ اور قاعدہ ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ بدلہ لینا ہی چاہتے ہیں، آپ پہ زیادتی ہو گئی، ظلم ہوا، کسی نے کہ بےعزتی کر دی، کسی نے تھپڑ مار دیا، یا کسی نے پیسہ مار لیا، حق مار لیا، جو بھی ظلم اور زیادتی ہے، جو کچھ بھی ہے، اس کے بارے میں قاعدہ اور کلیہ یہی ہے کہ جتنی زیادتی تمہارے ساتھ کسی نے کی ہے اتنی زیادتی کر سکتے ہو، اس سے زیادہ زیادتی کرو گے، اس سے زیادہ مواخذہ کرو گے، تو پھر قیامت کے دن تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ تمہارے ساتھ اللہ کی نصرت نہیں رہے گی، اللہ کی نصرت اسی کے ساتھ ہوگی جو مظلوم ہے۔ حضرت ابو مسعود انصاری مدنی تھے، اور ان کا واقعہ یہ معروف ہے کہ غلاموں کو مار رہے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھ لیا ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارتے ہوئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسعود، جتنی طاقت تمہیں حاصل ہے ان کو مارنے کے لیے، اس سے کہیں زیادہ طاقت جو ہے وہ اللہ کو ہے تمہارے اوپر۔ اگر ان کے ساتھ زیادتی کرو گے تو پھر اللہ تمہارا مواخذہ کرے گا۔ اور ابو مسعود انصاری جو تھے انہوں نے غلام آزاد کر دیے جن غلاموں کو مار رہے تھے۔ اگر ممکن ہے مجھ سے زیادتی ہو گئی ہو مارنے میں یا ان سے بدلہ لینے میں، تو میں اللہ تعالیٰ کے جو ہے مجھ سے مواخذہ نہ کریں۔ اسی طرح ایک اور صحابی کا بھی واقعہ ہے، انہوں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کہ میرے ملازم جو ہیں وہ میرے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں اور نافرمانی کرتے ہیں، کبھی کوئی دکھ پہنچاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، تو میں ان کے ساتھ کیسا معاملہ کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو، تم ان کو سزا اتنی دے سکتے ہو جتنی ان کی غلطی ہے، اور اگر تم سزا ان کی غلطی سے زیادہ دو گے تو جتنی تمہاری سزا زیادہ ہوگی قیامت کے دن تمہیں انہیں بدلہ دینا پڑے گا۔ جتنی سزا تم غلاموں کو دو گے، اگر اس سزا دینے میں تمہاری طرف سے زیادتی ہو گئی تو پھر تمہارا مواخذہ اللہ کریں گے، پھر سزا تمہیں بھی اللہ دیں گے۔ تو یہ ہے معاملہ انسان کی ذاتی زندگی میں۔ اگر باہمی تعلقات میں کوئی دراڑ آ جائے، کسی سے گلہ شکوہ پیدا ہو جائے، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کر بیٹھے، کسی کا حق مار لے، تو پھر اتنی ہی اجازت ہے
جتنی زیادتی یا ظلم کسی کے ساتھ ہوا ہے اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے، یہ ہے قانون اللہ کا۔ لیکن آگے یہ بات ارشاد فرمائی اللہ تعالیٰ نے، ان اللہ لعفو غفور، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو درگزر کرنے والے اور غلطیاں معاف کرنے والے ہیں۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی ہوا ہے اور کسی نے کوئی تمہارا حق مارا ہے یا کوئی اور دکھ پہنچایا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ معاف کر دو، تو وہ سب سے اچھی بات ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی درگزر کرنا پسند فرماتے ہیں۔ یہ جو ہے یہ تو بڑی اعلیٰ اور افضل اور سب سے اچھی بات ہے اگر انسان کا حوصلہ اتنا ہو اور اگر انسان اتنی ہمت کر سکے کہ کسی نے ظلم اور زیادتی کی ہے تو انسان اس کو معاف کر دے۔ لیکن یہ اللہ کی توفیق سے ہے بڑا مشکل کام یہ معاف کر دینا۔ بدلہ لینا جو ہے اور اتنا ہی بدلہ لینا یہ بھی جائز ہے، بالکل مناسب ہے، لیکن اس سے اعلیٰ اور افضل بات یہ ہے کہ انسان درگزر کرے اور معاف کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ مال صدقہ کرنے سے کم نہیں ہوتا اور دوسروں کے غلطیاں معاف کرنے سے، درگزر کرنے سے اللہ تعالیٰ درجات میں بلندی عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند فرماتے ہیں، اور یہ درجے بلند جو ہیں یہ دنیا میں بھی ہیں آخرت میں بھی ہیں۔ دنیا میں جو معاف کرے گا اللہ اس کی عزت میں اضافہ کرے گا اور آخرت میں اس کو اجر و ثواب زیادہ ملے گا۔ اور دوسری حدیث میں یہ بات فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرے گا اور دوسروں سے درگزر کرے گا اور بدلہ نہیں لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو مشکلات سے اور مصائب سے نجات دلائے گا۔ اور پھر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود معاف کرنا پسند کرتے ہیں۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، ہماری غلطیاں کتنی ہوتی ہیں، کتنے گناہ ہوتے ہیں، تو اس کا پھر تقاضا یہی ہے کہ ہم بھی اپنے اندر یہ خوبی پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ دوسروں کی غلطیاں اور دوسروں کے زیادتیاں جو ہیں ان کو معاف کرنے کا حوصلہ پیدا کریں اپنے اندر، اور اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے اس صفت پہ خود بھی چلنے کی کوشش کریں۔ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جب بہتان لگایا گیا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ظاہر والد تھے اور قدرتی طور پہ بہت صدمہ اور بہت رنج تھا اس بات کا، تو اس میں ایک صحابی تھے حضرت مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی غلط فہمی ہو گئی اس بات کی۔ حضرت مستہ کو ماہانہ وظیفہ دیتے تھے، محتاج تھے، وہ حاجت مند تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا وظیفہ مقرر کر رکھا تھا، لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق کو یہ پتہ چلا کہ وہ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جو اس بہتان کو درست سمجھتے ہیں، تو بہت رنج ہوا، بہت دکھ پہنچا کہ جس آدمی پہ میں نے اتنا احسان کیا ہے وہ آدمی بھی اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا ہے۔ اس پہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کر رہا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت عائشہ پہ بہتان لگا تو جو صحابہ کرام اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے یا پروپیگنڈے سے متاثر ہوئے، ان میں ایک حضرت مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور ان کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ماہانہ وظیفہ ملتا تھا، حضرت ابوبکر صدیق ان سے تعاون کرتے تھے۔ لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ مستہ جو ہے وہ بھی ان لوگوں میں شامل ہو گئے ہیں جو اس غلط فہمی میں ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہتان کے معاملے میں،
تو حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مستہ کا جو وظیفہ تھا وہ بند کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن مجید میں یہ آیت نازل فرمائی الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کہ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے، اور اگر تم یہ پسند کرتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے تو تم بھی دوسروں کو معاف کرو. اور یہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بار بار یہ حدیثوں میں بات بیان کی ہے کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے اللہ اسے معاف کرے، اسے چاہیے وہ لوگوں کو معاف کرے. جو چاہتا ہے اللہ میری مدد کرے، اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کی مدد کرے. جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھ پہ رحم فرمائے، اسے لوگوں پہ رحم کرنا چاہیے. جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ میری پردہ پوشی کرے، وہ دوسروں کی پردہ پوشی کرے. اور جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھے رزق دے، مجھے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ مال دولت دے، اس کو انفاق فی سبیل اللہ کرنا چاہیے، صدقہ کرنا چاہیے. تو یہ جو ہے معاملات یہ تو اسی طرح ہے کہ جتنا بھی انسان، جتنی خیر اور بھلائی انسان چاہتا ہے اپنے لیے اللہ کی طرف سے، اتنی انسان خیر اور بھلائی دوسروں کے ساتھ کرے گا تو اپنے آپ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے وہ خیر اور بھلائی آئے گی. چلیے آگے پھر اللہ تعالیٰ نے پھر ایک دفعہ یہ بات ارشاد فرمائی ذالکا، تو یہ میرا قانون ہے. یہ ذالکا کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو میں نے قانون بنایا ہے نا، یہ میرا حق ہے. یہ قانون جو اوپر اللہ نے بتا دیا نا کہ اگر تم نے مسلمانوں نے کافروں پہ زیادتی کی تو پھر تم ظالم ہو جاؤ گے، اور پھر میری نصرت جو ہے وہ کافروں کے ساتھ ہو جائے گی. یہ بات تھوڑی سی تعجب والی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر کافروں کی مدد کریں گے، مسلمانوں کی مدد چھوڑ دیں گے. لیکن اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ذالکا، یہ قانون بنانا میرا حق ہے، اس پہ کسی کو اعتراض کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ ہی کسی کا یہ حق ہے کہ یہ کہے کہ اللہ نے یہ قانون کیوں بنا دیا. اور یہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے اوامر اور نواہی ہیں، جو احکام اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، خواہ ان کا تعلق قوانین حدود کے ساتھ ہے، زنا کی سزا ہے، چوری کی سزا ہے، حجاب کا معاملہ ہے، یا دوسرے معاملات ہیں، اور عورت اور مرد کے اختلاط کا معاملہ ہے، یہ جتنے بھی معاملات ہیں، جتنے بھی قوانین ہیں، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرا حق ہے. اور میں جیسا قانون بنانا چاہوں یا جو بھی میں حکم اپنی مخلوق کو دینا چاہوں، یہ میرا حق ہے. ذالکا، یہ میرا حق ہے. بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ، اور اس کی وجہ بتائی آگے کہ اللہ کو یہ حق کیسے پہنچا، اللہ کا حق یہ کیوں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر بات کا حکم کیوں دے سکتے ہیں. فرمایا کہ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ، کہ اس دن رات کو دن میں اللہ داخل کرتا ہے. وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور اللہ ہی ہے جو دن کو رات میں داخل کرتا ہے. یہاں پہ ویسے تو بڑی مختصر سی بات کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں بدلتا ہے، دن کو رات میں بدلتا ہے، لیکن دن رات کی تبدیلی جو ہے یہ پورے کائنات کا نظام ہے. یہ سورج طلوع ہوتا ہے تب دن روشن ہوتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے تب رات آتی ہے، اور پھر اسی سورج کے طلوع اور غروب کے ساتھ موسم بھی بدلتے ہیں، سردیاں بھی آتی ہیں، کبھی گرمیاں آتی ہیں. اسی طلوع و غروب کے ساتھ ہماری جتنی فصلیں ہیں، باغات ہیں، جو کچھ بھی پھل ہے، وہ سارے کے سارے اسی طلوع و غروب کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اس لیے فرمایا کہ چونکہ اس کائنات کا نظام جو ہے سارے کا سارا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ پورا حق ہے کہ وہ جو قانون چاہے وہ بنائے، اور لوگوں کا یہ حق ہے کہ جو قانون اللہ بنائے لوگ اس پہ عمل کریں، لوگ اس پہ عمل کرنے کے پابند ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. آگے پھر یہ بات ارشاد فرمائی ذالکا، پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ ذالکا کہا تو اس لیے ہے کہ اس کی دوسری دلیل یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون بنائے، قانون سازی کا حق جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، اور اس کی دوسری دلیل آگے دی ہے بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے. اللہ تعالیٰ حق ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، یہ کوئی خیالی تصور نہیں ہے اللہ کا.
بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کا وجود ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس کا یہ مطلب بھی ہے اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکام ہیں وہ سارے کے سارے حق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی جو کچھ بھی ہے وہ سارے کے سارے برحق ہیں۔ اور پھر اس سے یہ بھی اس کا مطلب ہے اللہ نے جو وعدے کیے وہ سارے کے سارے برحق ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کے اختیارات، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کا علم، یہ سارے کے سارے برحق ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو وحدانیت ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید جو ہے وہ اس کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے۔ سب سے بڑی حقیقت اس کائنات کی وہ اللہ کی توحید ہے۔ اگر اس سے یہ جتنا کائنات کا نظام چل رہا ہے، جب سے چل رہا ہے اور قیامت تک جو چلتا رہے گا، اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اگر کوئی شریک ہوتا تو یہ سارے کا سارا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ شریک تو آپس میں بڑی جلدی لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں، اپنا اپنا حصہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے پہ غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ساری دلیلیں قرآن نے خود دی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات واحد نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ اکیلے نہ ہوتے اس کائنات کے مالک، تو پھر اس کائنات میں اگر کوئی دوسرا شریک ہوتا تو وہ شریک اللہ سے اپنا حصہ مانگتا، اللہ تعالیٰ پہ غالب آنے کی کوشش کرتا، اللہ کے ساتھ جھگڑا کرتا کہ یہ میرا حصہ ہے، یہ تمہارا حصہ ہے، اور یہ کائنات کا نظام درم برم ہو جاتا، یہ کائنات کا نظام نہ چلتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ قانون سازی جو ہے میرا حق اس لیے بھی ہے بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کے اوامر نواہی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کے وعدے وہ سارے کے سارے برحق اور سچے ہیں۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ جس کو لوگ پکارتے ہیں، جن سے دعائیں مانگتے ہیں، جن کو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے ہیں، جن سے اپنی مرادیں مانگتے ہیں، اولاد مانگتے ہیں، رزق مانگتے ہیں، وہ سارے کے سارے باطل ہیں، سارے کے سارے۔ اور اس سارے کے سارے میں انبیاء بھی شامل ہیں، اولیاء بھی شامل ہیں، فرشتے بھی شامل ہیں، اور شہداء بھی شامل ہیں، صالحین جتنے بھی ہیں، سب کی نفی ہے کہ اللہ کے علاوہ جس کو بھی کوئی اپنا مشکل کشا یا حاجت روا سمجھے گا وہ سارے کے سارے باطل ہیں۔ اب آپ جتنی مرضی تعویلیں کر لیں، جتنے مرضی بہانے بنا لیں، جتنے مرضی دلائل گھاڑ لیں، انہیں جی وہ تو اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے، اختیار تو اللہ کے پاس ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کچھ تو دیتا ہے نا، اللہ ہی دیتا ہے، اللہ دینے والا ہے، ان کو بھی اللہ نوازتا ہے، ان کو بھی اللہ نے غریب نواز بنایا ہے، ان کو بھی اللہ نے یہ چیز دی ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں جتنے بھی انسان بہانے بنا لے، جتنے بھی انسان دلائل گھاڑ لے، اللہ نے فرما دیا یہ سارے باطل ہیں۔ جب اللہ نے فرما دیا سارے باطل ہیں تو پھر باقی کیا چیز رہ جاتی ہے؟ فرمایا کہ ساری کی ساری باتیں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور وہ اللہ کی ذات، ان اللہ هو العلی الکبیر، اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بالا تر ہے، سب سے اونچی ہے، اپنے قدرت میں بھی، اپنے اختیار میں بھی، اور اپنے مقام میں بھی، مرتبے میں بھی، ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی ذات تعالی ہے۔ جو ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالی، وہ یہی لفظ ہے علی، اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بالا تر ہے، سب سے اونچی ہے۔ انت ظاہر ولیس فوقک شیء، یا اللہ تیری ذات اتنی اونچی ہے، اتنی بلند ہے کہ تیرے اوپر کوئی چیز نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے، اس کی ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن اس پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہم انت الاول، یا اللہ تو ہی ابتدا ہے، اول ہے، ولیس قبلک شیء، تو اسے پہلے کوئی چیز نہیں۔ اب اس کی ہمیں سمجھ آئے نہ آئے، لیکن اس پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ
اللہ تعالیٰ کی ذات سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، بس اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے ابتدا، کائنات تھا، جو کچھ بھی ہے جیسا بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات سے پہلے کچھ نہیں ہے۔ وانت الآخر، اور اس کی انتہا جو ہے وہ بھی اللہ کی ذات ہے۔ ولیس بعدک شیء، اور اس کے اللہ کی ذات کے بعد کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ ایمان سے تعلق رکھنے والی حدیث ہے، اس کا عقل سے تعلق نہیں ہے۔ انت ظاہر، اور تو اتنا بلند ہے، ولیس فوقک شیء، تو اس سے اوپر کوئی چیز نہیں۔ اب یہ ہماری عقل میں آئے بات یا نہ آئے، ہماری پہنچ سے باہر ہے یہ بات ہے، لیکن ان پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ الکبیر، اور تیری ذات سب سے بڑی ہے۔ انسان وہ جو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے نا، ان کا ادراک کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں ان کا ادراک کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ہے، انسان اگر تصور کرے اور سوچے کہ کتنی بڑی کائنات ہے، اور اس کائنات میں کتنی دنیایں ہیں، زمین ہے، فضا ہے اور سمندر ہے، ان کی اپنی اپنی مخلوق ہے، اس ساری مخلوق کو یک وقت اللہ تعالیٰ ہی نے تھاما ہوا ہے۔ سمندر کو اللہ نے تھاما ہوا ہے، سمندر کے اندر جو مخلوق ہے اس کو اللہ نے تھاما ہوا ہے، یہاں زمین کے اوپر جو مخلوق ہے وہ ساری کی ساری اللہ نے تھامی ہوئی ہے۔ اور جتنے بھی ہم دیکھتے ہیں جہاز چل رہے ہیں، سمندری جہاز ہیں یا پھر ریل گاڑیاں ہیں، کاریں ہیں، ٹرک ہیں، جو کچھ بھی چل رہے ہیں، ان کے ایکسیڈنٹ کیوں نہیں ہوتے؟ ان کے آپس میں ٹکریں کیوں نہیں ہو جاتی؟ ان کو کس نے ان کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ فرماتے ہیں کہ حی اور قیوم اللہ کی ذات ہے۔ اور یہ صفت ایسی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ انسان کو اگر سوچنا شروع کر دے تو انسان کا عقل جو ہے وہ بیکار ہو جاتی ہے، انسان کی عقل جو ہے وہ پہنچ نہیں پاتی کہ یہ سارا معاملہ واقعی اللہ تعالیٰ کی ذات سنبھالے ہوئے ہے۔ پوری دنیا کا معاملات ہیں اور پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ تھامے ہوئے ہیں، جنگلات ہیں، پہاڑ ہیں، ان کی مخلوق ہے، اور پھر فضا کی مخلوق ہے، ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ روزی مہیا کر رہے ہیں، ان کی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں، ان کی حاجات پوری کر رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ہر چیز کو تھامے ہوئے ہیں، یک وقت سارے کام ہو رہے ہیں۔ یہ تو انسان کے یعنی سوچ سے باہر ہے باتیں، انسان اللہ تعالیٰ کی صفات کا ادراک نہیں کر سکتا۔ بس جتنا کچھ اللہ نے ہمیں قرآن میں بتا دیا اس پہ ایمان لانا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ساری کائنات سے بڑھ کے ہے، اللہ کسی کی محتاج نہیں ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بے نیاز ہے ہر ایک سے۔ آگے فرمایا کہ علم ترى ان اللہ انزل من السماء ماء، آگے پھر ویسے اس میں دونوں باتیں ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ دلیل اس لیے دی کہ قانون سازی میرا حق ہے، جو میں نے قانون بنائے ہیں نا وہ میرا حق ہے، اور بندوں کا حق یہ ہے کہ وہ اس پہ عمل کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ اس میں توحید بھی ہے، توحید کے دلائل بھی ہیں۔ یہ اللہ فرماتے ہیں کہ کیا تم نے غور نہیں کیا ان اللہ انزل من السماء ماء، کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے، فتصبح الارض مخضرا، اور پانی نازل کرنے کے بعد وہ زمین جو بالکل خشک ہوتی ہے، بیج خشک ہو جاتے ہیں اس میں، اور قطن اس میں زندگی کے آثار نہیں ہوتے، وہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، اس زمین سے پھل پھول نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، اس سے گھاس پھوس نکلنا شروع ہو جاتا ہے، نباتات اگتی ہے، اور پھر زمین جو بالکل بنجر نظر آ رہی تھی، جس میں خشکی خشکی تھی، اللہ فرماتے ہیں وہ اچانک ساری کی ساری سرسبز ہو جاتی ہے نباتات کی وجہ سے۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے باریک بین اور خبردار ہیں۔ باریک بین لطیف کا لفظ جو ہے نا، ان صفات کی وضاحت کرنا بھی بڑا مشکل ہے۔ لطیف جو ہے نا، اس لفظ کی وضاحت کرنا بڑا مشکل کام ہے کہ لطیف جو ہے ہم باریک بین اس کا ترجمہ عام طور پہ کر دیتے ہیں، لیکن اس کی ایک موٹی سی مثال آپ یوں سمجھیں کہ ہمیں تو مستقبل کا پتہ نہیں ہے، مستقبل جو ہے پردہ غیب میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے تو پردہ غیب نہیں ہے۔ لیکن مجھے 40 سال کے بعد میری ضرورتیں کیا ہوں گی، 50 سال کے بعد میری حاجات کیا ہوں گی، میں کہاں پہ ہوں گا، یہ ساری باتیں مجھے آج تو معلوم نہیں،
لیکن اللہ کے علم میں ہے کہ 40 سال کے بعد میری ضرورتیں اور میری حاجات کیا ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ وہ 40 سال کے بعد کی ضرورتیں جو ہیں ان کو آج اللہ تعالیٰ نگاہ میں رکھ کے اس کے لیے اسباب بھی پیدا کرتے ہیں اور انسان کو اس منزل کی طرف لے جاتے ہیں، حتیٰ کہ انسان 40 سال کے بعد کے جو معاملات ہیں وہ اس وقت جا کے دیکھتا ہے 40 سال کے بعد، لیکن اللہ تعالیٰ 40 سال پہلے سے اس کے لیے سارے انتظام مکمل کر لیتے ہیں۔ یہ بڑی عجیب اللہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی صفات، اگر ان کو گہرائی کی نظر سے دیکھا جائے تو بڑی عجیب و غریب ہے، یہ بڑی اس میں انسان کو دانائی کی اور حکمت کی اور گہرائی ان میں پائی جاتی ہے۔ لطیف خبیر، اللہ کی ذات باریک بین ہے اور خبردار ہے۔ آگے فرمایا کہ اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان اللہ لہو الغنی الحمید، اور پھر وہی بات توحید بھی ہے اس میں، اور اللہ تعالیٰ کا جو قانون سازی کا حق ہے وہ بھی اللہ نے جتلا دیا اس میں کہ آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے، اس لیے اللہ کو یہ حق ہے کہ جو مرضی قانون بنا دے۔ اللہ نے اگر عورتوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ ساتر لباس پہنے تو اللہ کا یہ حق ہے، اگرچہ اس میں بھلائی اور خیر ہے عورتوں کی بھی، لیکن اللہ کو حق ہے یہ کہ اللہ فرما دیں کہ عورتیں کرن فی بیوتکن، اپنے گھروں سے بغیر ضرورت کے نہ نکلیں، ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ ان کے گھر ہیں۔ اللہ کا یہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ حکم دے دیں کہ حجاب کے بغیر عورتیں باہر نہ نکلیں۔ اس میں خیر اور بھلائی عورتوں کی بھی ہے، لیکن اللہ جو چاہیں، اللہ مالک ہے ہمارا، اور یہ مرضی ہماری نہیں ہے، یہ جسم ہمارا نہیں ہے، اس جسم پہ قانون اللہ کا۔ انسان نہ تو اپنی مرضی سے پیدا ہوتا ہے نہ اپنی مرضی سے مر سکتا ہے۔ انسان کے تو ایک سانس لینا انسان کی مرضی میں نہیں ہے، اپنی پسند سے انسان سانس نہیں لے سکتا۔ جو چیز ہے اس کا مالک اللہ ہے۔ اس اعتبار سے یہ بات بھی درست ہے کہ قانون سازی کا حق اللہ تعالیٰ کو ہے، جو اللہ قانون چاہیں بنا دیں، انسان کو یا کسی کو بھی اس پہ اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی توحید ہے کہ زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے، وہی اس کے قدرت اور اختیار رکھتا ہے ہر چیز کا، وہی مشکل کشا ہے ساری مخلوق کا، وہی حاجت روا ہے ساری مخلوق کا، وہی سارے مخلوق کی مرادیں پوری کرنے والا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کے اگر کوئی کسی دوسرے کے دروازے پہ جاتا ہے تو ساری زندگی ٹھوکریں کھاتا رہے، اپنے آپ کو ہلاک کرے گا، برباد کرے گا، دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا ہوگا، آخرت میں بھی ہلاک اور برباد ہوگا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس میں اللہ تعالیٰ مالک ہے زمین کا بھی اور آسمان کا بھی، اور جو کچھ اس میں ہے اس سب کا مالک ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے بے نیاز ہے، اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم محتاج ہو اللہ کے، اللہ تمہارا محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یَسْأَلُهُ مَن فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی سوالی ہے، زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی سوالی ہے، اللہ کسی کا سوالی نہیں ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ حمید کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے یا نہ کرے، کوئی اللہ تعالیٰ کو رحیم مانے یا نہ مانے، کوئی اللہ کو غفور مانے یا نہ مانے، کوئی اللہ تعالیٰ کو متین مانے یا نہ مانے، کوئی اللہ تعالیٰ کو رحمان مانے یا نہ مانے، کسی کے ماننے یا نہ ماننے سے اللہ کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کوئی مانے یا نہ مانے اللہ رحمان ہے، کوئی مانے یا نہ مانے اللہ رحیم ہے، کوئی مانے یا نہ مانے اللہ رب ہے، پالنہار ہے، پرورش کرنے والا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے اللہ غفار ہے، کوئی مانے یا نہ مانے اللہ ستار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ساری صفات جو ہیں وہ اپنی صفات کو منوانے کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں آپ محمود ہے، صفات کے لائق ہے اور صفات کے قابل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ ان ساری آیتوں میں ہمارے لیے بہت سے اسباق ہیں، خاص طور پہ جو پہلا حصہ تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم کسی اوپر ظلم اور زیادتی نہیں کرو گے، خواہ کوئی کافر ہے یا مشرک ہے، اگر اس پہ ظلم اور زیادتی کرو گے
تو پھر میری مدد جو ہے وہ کافر کے ساتھ ہو جائے گی۔ کوئی کتنا فاسق ہے، فاجر ہے، یہ دنیا میں جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں ان میں اس نقطہ نظر سے کسی پہ ظلم و زیادتی نہیں کرنی چاہیے کہ فلاں میرا مخالف ہے یا کافر ہے یا مشرک ہے یا بےعزتی ہے یا اس طرح سے ہے۔ انسان کو ظلم اور زیادتی سے ہر صورت میں بچنا چاہیے، ورنہ اللہ کی نصرت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور پھر دوسری اہم بات یہی ہے کہ قانون سازی کا اللہ کو حق ہے۔ جتنے بھی اوامر اور نواہی اللہ نے بتائے ہیں نا، اس میں کسی کو تنقید کرنے کا قطعاً کوئی حق نہیں ہے۔ کوئی آدمی اگر کہتا ہے کہ حدود کے قوانین ظالمانہ ہیں، وہ خود اپنی تباہی اور بربادی کو دعوت دیتا ہے، وہ خود ہلاک ہونے والا ہے۔ اس لیے کہ یہ اللہ کا حق ہے، اللہ مالک ہے ہمارا، اللہ رازق اور خالق ہے ہمارا، اللہ کا حق ہے یہ۔ اس کو کھلے دل سے تسلیم کرنا چاہیے۔ ساری باتیں جو ہیں ان کا تعلق انسان کے ایمان سے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں ایمان عطا فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما۔ اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم نبر قلوبنا بنور الإيمان، اللهم ثبتنا على الإسلام، اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين۔